سنا تھا کہ مجھے او سی ڈی ہے، مطلب آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، مطلب وسوسے کی بیماری۔ مجھے ہر کوئی کہتا کہ آپ وسوسے کو اگنور کرو، اور مجھے اگنور کرنا مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے ایسا جواب دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ یہ چیز بہن آپ نے بیان کی ہے، او سی ڈی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جو ہے یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے یا اس کو بتاتے ہوئے ہمیں کوئی شرمانا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں بالخصوص جو بر صغیر کا معاشرہ ہے اس میں جو نفسیاتی امراض لاحق ہو جاتے ہیں ان کے لیے آدمی بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بالکل اسی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کو جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، کسی شخص کو دل کا عارضہ ہو جاتا ہے، کسی شخص کو جلد کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو دماغ ہے، اس کی جو فکر اور سوچ ہے، اس کی نفسیات ہے، اس کو بھی مختلف عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو او سی ڈی ہے یہ ایک بڑی معروف نفسیاتی خلجان کہیے یا نفسیاتی بیماری کہیے، نفسیاتی عارضہ کہیے، یہ ہے۔ اس بیماری کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اور وہ علاج ایسے نہیں ہوتا کہ دو چار لوگوں سے آپ نے ٹپس لے لی اور کسی نے کہہ دیا آپ کو وسوسے آتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے بہت گہرے ڈیپ روٹڈ بیک گراؤنڈ اور پرابلم ہوتے ہیں جن کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میری چونکہ اہلیہ خود سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ انہی چیزوں کا علاج کرتی ہیں، ان سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے، میں چیزیں پوچھتا بھی رہتا ہوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو اس وقت لگ رہا ہوگا نا، آپ کو وسوسہ آ رہا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ کو کسی جگہ پہ گندگی کا احساس ہو رہا ہے تو آپ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں گی یا صفائی کا غیر معمولی خیال رکھیں گی، تو یہ مظاہر ہیں اس مرض کے۔ اس کے پس منظر میں کوئی ایک بہت ہی ڈیپ روٹڈ ٹراما ہوتا ہے، وہ چائلڈ ہوڈ ٹراما ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی نوعیت پتہ چل سکے اور ہمارے یہاں اویئرنیس پیدا ہو نفسیاتی امراض کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ بچپن میں، ابھی حال ہی میں ایک خاتون سے ملا، وہ اسی او سی ڈی کے مرض سے گزر رہی تھی، اور پھر ان کے جو تھراپسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس کو اس چیز کو دریافت کر کے بتایا کہ تمہارے یہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچپن میں گھر والے اس کے کردار اور اس کی کارکردگی اور اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں اس قدر نالاں اور تنقید کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں اس کے تحت شعور میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ وہ تو ہے ہی گندی، یا وہ تو ہے ہی بری، یا اس سے جس چیز کا صدور ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہی میں بری ہوتی ہے۔ اب یہ پس منظر میں، فکر میں، تحت شعور میں چیز موجود ہے، تو کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ وہ تحت شعور بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو ہر جگہ اپنے ہر عمل میں اس گندگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو صفائی کرتے ہیں، اس کو غیر معمولی طور پر نظافت کے اس عمل میں گزارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور باقاعدہ علاج کروائیں۔ اس کی تھیراپی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو دریافت کرتے ہیں، پھر آپ کو کچھ ایسے عملی پریکٹسز بتاتے ہیں کہ جن سے آپ ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات تھینک یو نہیں ہے۔ حسن بھائی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین سپورٹس میں، مطلب ٹائٹ لباس سپورٹس میں پہنا جاتا ہے، کیا خواتین مطلب یہ ٹائٹ لباس پہن کر سپورٹس میں حصہ لے سکتی، جیسے ٹی شرٹس، پینٹس وغیرہ میں؟ جی، خواتین اگر کھیل کود کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر جو شریعت کے تقاضے ہیں، عمومی تقاضے جو خود قرآن مجید میں بیان ہو چکے ہیں سورہ نور کے اندر، ان کو تو کسی طرح بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ہر پہلو سے ان کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ وہ آپ جانتی ہیں کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے، ان کی حفاظت ہے، بنیادی جو تقاضا ہے اس کو تو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زینتوں کا افشا نہیں ہوگا، یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ تاہم بسا اوقات موقع کی رعایت سے کچھ چیزوں کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جو مسلمان ممالک ہیں، جس طرح آپ دیکھا ہوگا ترکی ہے یا ملیشیا ہے، انہوں نے دین کی ہدایات کو سامنے رکھ کے اور اسپورٹس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھ کے بہت سارے اس طرح کے لباس بنا دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سوئمنگ کے لیے باقاعدہ کاسٹیوم بنا ہے، اس کا نام برکنی رکھا گیا ہے، اور وہ اویلیبل ہے۔ ہم نے خود ملیشیا میں دیکھا، ملیشیا جو ہے وہاں کی خواتین بہت حساس ہیں اس طرح کے معاملے میں، ان کی تہذیب کے اندر یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے کہ جو دین کی ہدایات ان پہ کیسے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو وہ فٹ بال بھی کھیلتی ہیں، وہ مختلف جو بھاگنے کی ریسز کی گیمز ہیں ان میں بھی شامل ہوتی ہیں، وہ سوئمنگ بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ایسا لباس بنا لیا گیا ہے جس میں وہ ترددات پیدا نہیں ہوتے جو ایک مسلم خاتون کے بارے میں دین کہتا ہے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن پاکستان میں یہ سب پاسبل نہیں ہے۔
اس کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں پر پاسبل نہ ہو وہاں پر آپ کوشش کریں. آخر پاکستان میں آپ کپڑے سلواتے ہیں نا، تو آپ انٹرنیٹ سے وہ دیکھیں اور کسی درجی کو کہیں مجھے اس طرح کا لباس سی کے دے دیں. جی بہت شکریہ ورسیلا سسٹر. نیکسٹ کالر کو ہم لیتے ہیں. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یاسین نام سے. وہ اپنا مائک پلیز انمیوٹ کر لیں اور حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ جو احادیث ہوتی ہیں، جیسا کہ لوگ ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، اس میں میرے ایک چھوٹا سا چیز تھی جس کو اگر آپ کنفیوژن دور کر سکیں، کہ جس طرح جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کے جو نام ہے وہ ہمیں آلموسٹ احادیث سے ہی معلوم ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ قرآن اس طرح کر کے جمع ہوا اور فلاں اس طرح اس طرح اس طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو پکڑو، تو ایسی چیز کرنا کہیں ہپوکریسی میں فال تو نہیں کرتی؟ کیونکہ آپ احادیث سے قرآن کو پروف کر رہے ہیں اور احادیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. بس میرا اتنا ہی سوال تھا، جنرل کویشچن بس. جی ہاں، قرآن مجید ویسے جو جرنل ہمارے لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی جو ہمارا علم ہے وہ قرآن کو حدیث سے ثابت نہیں کرتا. حدیث کے اندر وہ جمع قرآن کی تاریخ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے کسی بھی ماضی کے علم کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ قرآن مجید کے بارے میں بالکل وہی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں جو درست نقطہ نظر ہے، جس کو ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم صاحب عقل آدمی اسی کو بیان کرے گا کہ قرآن نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے. وہ کسی فرد کی سند، کسی حدیث میں لکھی ہوئی آیت، کسی چمڑے کی چھال ایسے نہیں پہنچا، بلکہ وہ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور پہلے دن سے لے کے آج تک افراد کی اتنی بڑی تعداد اس کو پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، سنا رہی ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لکثرت عددہم و تباین امکنتہم، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اس کو نقل کرتی ہے، اور ان جگہوں پہ نقل کرتی ہے جن کے امکنہ ہے، جن کے مقامات بھی مختلف ہیں. یعنی کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کر رہی ہے، مصر میں بھی کر رہی ہے، شام میں بھی کر رہی ہے، عراق میں بھی کر رہی ہے، انڈونیشیا میں بھی کر رہی ہے، ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. تو کوئی بھی اس کو اخذ نہیں کرتا حدیث سے. سب کے سب اس کو اسی طرح سے اخذ کرتے ہیں. حدیث سے جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اس باب میں، وہ جمع قرآن کی روایات کے بارے میں، وہ علم کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شخص اختلاف کر سکتا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے اسٹریم کو جوائن کیا ہے کہ جب آپ کو موقع دیا جائے تبھی آپ اپنا سوال پلیز بتائیے گا. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ ارسلان صدیقی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. اگر ارسلان صدیقی بھائی اویلیبل نہیں ہے تو بینچ مارک کے نام سے جن بھائیوں نے جوائن کیا ہے وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. اچھا حسن بھائی، آپ سے میرا جو ہے نا وہ بالکل بیسک کوشچن ہے کہ میں غامدی صاحب کے ساتھ آپ کی جو نشست تھی کچھ جو اختلاف سے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ میں جو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں تو ان میں کچھ سیاسی اختلاف تھے. تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے نبی نے کس طرح کی ہمیں سیاست سکھائی کہ اس ٹائم پر جو بھی صحابہ تھے تو اس ٹائم نہ تو ہمیں کوئی اختلاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہی صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی اختلاف ہے. لیکن میری نظر میں جب دین کا معاملہ ہو یا جب شریعت کا معاملہ ہو تو اس میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ سیاست کی. تو اس حوالے سے کائنڈلی آپ مجھے جو ہے نا گائیڈ کریں. جی دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک ریاست وجود پذیر کی تو وہ خود اس ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے وہاں پر ذمہ داریاں انجام دینے لگ گئے. اور قرآن مجید نے بتایا کہ جب کبھی تمہیں کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو، کوئی اختلاف ہو، تو پیغمبر کی بارگاہ میں وہ اختلاف پیش کیا جائے گا. چنانچہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان باہمی نزاعات بھی ہوتے تھے. مختلف جو دینی معاملات ہیں، فکری معاملات ہیں، علمی معاملات ہیں، کسی چیز کو سمجھنے کے بارے میں ترددات ہیں، دین کی کوئی توضیح تشریح شرح ان کو مطلوب ہے،
وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جاتے تھے. ان کو فیصلے کرنے ہوتے تھے، کہیں پر کوئی زمین کا تنازع ہے، وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جاتے تھے. اسی طریقے سے جو ریاست کے امور چل رہے ہیں ان میں اسٹریٹجی کے حوالے سے کوئی تردد، کوئی اضطراب ہوتا تھا، وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جائے. جنگیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ شریک ہوئے، وہاں پر بھی مختلف جگہوں پر مختلف معاملات میں اختلافات سامنے آئے، اور ان اختلافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھیں، اس طرح غزوہ بدر کے موقع پہ آپ دیکھیں، آپ احد اور حنین کے موقع پر دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں وہ انسان ہیں، اور انسانوں کو کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف پیش آتا ہے یا کوئی تردد پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، وہ دینی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں تک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو قرآن مجید میں کہا کہ آپ ان سے کہیے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. کوئی سوال کرنا ہے، کوئی تردد ہے، کوئی بات ہے تو پوچھ لو، اس لیے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے، میں قریب ہوں آپ کے اس وقت، اور وہی آ جائے گی. اور بے تحاشا جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے صحابہ اکرام کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے، اور پوچھا یسألونک ماذا تنفقون، یہ تم سے پوچھتے ہیں، اور کلالہ کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا. تو یہ ایک بالکل فطری چیز ہے، اختلاف ہونا یا کوئی نئی رائے پیش کرنا یا کسی چیز پہ تردد یا اضطراب کا اظہار کرنا. اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں مرجع پیغمبر تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جو تنازعات پیش آئے، ان تنازعات میں دین بھی رہنمائی کرتا تھا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ دین سیاست کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، لیکن اس کی تطبیق میں، اس کے اطلاق میں، اس کے مصداقات میں وہ تو اختلاف ہوگا. تو جو سیاسی اختلاف جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ لوگ دین سے بے بہرا ہو کے محض سیاست کے معاملات میں وہ پڑ گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اقتدار ہمارے پاس آنا چاہیے. وہ دین کی ہدایت کا تقاضا سمجھتے تھے ان سیاسی امور میں کہ یہ کام ہونا چاہیے. اس پس منظر میں کہا جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دین کی ہدایت کا تقاضا سمجھتے تھے کہ اقتدار ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہمیں مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں عصبیت حاصل ہے یا ہم کسی خاص خانوادے سے ہیں. تو دینی تصورات اثر رکھتے تھے ان کی سیاسی آراء پر. معاملہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا تھا؟ معاملہ تو سیاسی تھا نا، یعنی وہ جو معاملہ ہے کہ اقتدار میں کس کو آنا چاہیے، یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ کسی قرآن کی آیت کی توضیح تشریح کا معاملہ نہیں ہے. اس سیاسی معاملے کے اطلاق میں وہ دینی لحاظ سے بھی اس چیز کو درست سمجھتے تھے کہ ہمارا استحقاق ہے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں. اور دوسری بات جو غامدی صاحب جیسے لوگ سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ جس وقت یہ تنازعات ہوئے، مثال کے طور پہ آج میرا اور آپ کا کوئی تنازع ہو جائے اور ہم دونوں مسلمان ہوں، تو ہم دونوں کسی معاملے کے اندر اپنی دینی آراء کے تناظری میں گفتگو کر رہے ہوں گے. میں کہوں گا یار آپ نے بڑی زیادتی کی، اللہ آپ سے پوچھے گا. معاملہ ہو سکتا ہے زیادتی کا کسی چیز کو لینے کے بارے میں ہو، کسی غبن کے بارے میں ہو، لیکن ہوتا دین کے پس منظر میں ہے. وہ کس دائرے کا اختلاف تھا؟ کیا قرآن مجید کی آیات کی تشریح توضیح کا اختلاف تھا؟ کیا الفاظ کے معنی کی تشریح کا اختلاف تھا؟ کیا سنت کی تعین کا اختلاف تھا؟ یا سیاسی معاملات میں اختلاف تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیاسی معاملات میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر یوں سیاہ سفید میں چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. قرآن میں تو دیکھیں گے آپ، لفظ ہے، اس کا معنی ہے، اس کا سیاق کلام ہے، جملے کی تعلیف ہے. وہاں پر سینیریوز دیکھے جاتے ہیں کہ جو شخص اپنے استحقاق کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا آراء کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ آراء کو دینی آراء نہیں ہوں گی، وہ سیاسی آراء ہوں گی. اس لیے کہ جب میں یہ فیصلہ کروں کہ اقتدار میرا حق ہے تو مجھے اس کے لیے سیاسی تائید پیش کرنی پڑے گی. لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں، قرآن کی آیت تو نہیں پیش کروں گا نا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قرآن کی آیت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. میں کہوں گا کہ قرآن کا بھی جو تقاضا تھا نا، لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کو حکمران بننا چاہیے، لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس میں جو دلیل دی جائے گی وہ سیاست کی دلیل دی جائے گی. تو جو دونوں فریقین ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اس مجھے دلائل دے رہے ہیں اپنی تائید میں، وہ سیاسی دلائل ہیں. تو سیاسی دلائل سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. تاہم اس مسئلے کو حق و باطل کا مسئلہ بنانا، اس مسئلے کو قرآن کی روشنی میں کسی ایک فریق کی تائید میں آ کے کھڑا کر دینا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں ہم. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ طلحہ عابد بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں سن سکتا ہوں. جی میں ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں جو اس وقت ساؤتھ کوریا کے اندر پڑھ رہا ہے. میں نے آپ سے نا کچھ سوال کرنے تھے جو کہ تھوڑے حلال و حرام سے ریلیٹڈ ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک پاکستانی کمیونٹی ملی ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں.
تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کافی مجھے نا مطلب ایک بیہیویئر، ایک ایکسٹریم بیہیویئر یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کی وجہ سے نا جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں یعنی کورینس، جو پروفیسرز ہیں یا ہماری جو لیب کے ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں نا آئسولیٹ کر دیتے ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ میں جو پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ خدا جب کسی چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے، خاص طور پہ جانوروں کے کانٹیکس کے اندر، سور کے معاملے میں، تو وہ چیز اس چیز کو ناپاک کیسے کر دیتی ہے؟ مطلب میں اس کو اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ہماری کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہمیں نا مطلب باکسز دیے گئے تھے، تو ان باکسز کے اندر ایک جو چھوٹے چھوٹے نا کمپارٹمنٹ سے بنے ہوئے تھے، اس میں فش بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں مطلب چکن بھی رکھا ہوا ہے، تو اب کچھ سبزی کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں، تو یہ تھا کہ میں نے باکس لیا اور اس میں سے وہ سبزی والی چیزیں تھیں وہ میں نے کھا لی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پروفیسر چونکہ دے رہے تھے تو میں نے مطلب وہ لے لیا اور میں نے کھا لیا اس طرح سے، لیکن میں نے باقیوں کو دیکھا کہ انہوں نے وہ لینا ہی پسند نہیں کیا، اور انہوں نے پروفیسر کے سامنے یہ والی بات کر دی کہ بھائی ہمارے یہاں پہ یہ والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا بھی مطلب کافی بیہیویئر چینج ہوا، اور وہ یہی والی بات یعنی اب کرنے پہ آ گئے ہیں کہ بھائی مجھے مطلب آپ لوگوں کے بیہیویئر کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ لے لیا کریں یا اس طرح کا معاملہ وغیرہ۔ تو میرا پہلا یہ سوال ہے کہ کوئی بھی چیز اگر حرام ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو ناپاک کیسے کر دیتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرتی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ وہ چیز ناپاک کر دیتی ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک مردار حرام ہے، تو مردار اگر حرام ہے تو اس مردار کی کھال کے اوپر آپ مصلی بچھا کے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دین اسلام میں تو کہیں یہ تصور نہیں ہے کہ جو چیز مثال کے طور پہ کھانے کے لیے حلال نہیں ہے وہ چھونے کے لیے بھی حرام ہو گئی ہے۔ یہ تصور تو انڈیا پاکستان کا بنایا ہوا ہے، اس کے دین میں اور ہماری جو ماضی کی تاریخ ہے اس کے اندر اس کا سرے سے کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آثار و شواہد ہیں، وہ انہوں نے ایک مردار کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی اس کو کیوں پھینک رہے ہو، اس کی کھال اتارو اور اس کو کسی کام میں لے آؤ۔ تو یہ سارے تصورات اصل میں وہ حساسیت سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ حساسیت کچھ عرصے بعد یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مرض کی شکل اختیار کر جاتی ہے، نفسیاتی مرض کی۔ یہ بھی ایک بہن نے سوال کیا تھا نا OCD کے بارے میں، تو وہ اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ اپنے اندر ایک حساسیت پیدا کرتے ہیں کہ بھئی جس کڑھائی کے اندر سور کو تلا گیا ہے اس کڑھائی کے اندر ہم سبزیاں بھی نہیں تلنے دیں گے، یہ اس کی لیے میرے اندر تردد پیدا ہوتا ہے۔ تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی کھانا تو حرام تھا، آپ سور کھا تو نہیں رہے، لیکن مثال کے طور پہ اسی تیل میں کوئی چپس بھی فرائی کیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے سور کے کوئی ریزیڈیو جو ہیں یا اس کی کوئی جلد یا اس کی کوئی مثال کے طور پہ چربی وہ چپس کے ساتھ لگ کے آ جائے، تو یہ حساسیت تو سمجھ میں آتی ہے۔ اتنی حساسیت انسانوں کی مختلف طباعیں ہوتی ہیں، وہ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے کہ بھئی وہ چیز جس پہ مثال کے طور پہ جس ڈبے کے اندر سور ہے، میں نے ملیشیا میں آپ کو بتاؤں، ہم نے وہاں دیکھا کہ چائنیز بھی تھی بڑی تعداد میں، تو وہ سپر مارکیٹ میں جب وہ کوئی ایسی چیز لیں جو سور کی بنی ہوئی ہو، تو ملیشین خواتین اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اور اس کے لیے کوئی کپڑا اٹھاتی تھی یا کسی چائنیز کو آواز دیتی تھی کہ تم اس کو ہاتھ لگا دو۔ تو یہ حساسیت ہے جو آپ نے پیدا کی بھی ہے ہمارے مسلمانوں نے۔ آپ اپنے گھر پہ اس حساسیت کو روا رکھیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن جب آپ ان معاشروں میں رہتے ہیں تو اس سے نا ایک ایلین ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ دوسروں کی اہانت اور بے توقیری کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کبھی کبھی ہاتھ ملانے کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ آگے کر دیتا ہے تو ہاتھ ملانے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ رسمی مسافہ ہے، نہ دین میں اس کی ممانعت تھی، ٹھیک ہے چلیں آپ کی کلچر کی حساسیت ہے تو پھر یا تو پہلے سے بتائیں، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم دینی حمیت میں یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا امبیرسمنٹ کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے، اس طرح کے تمام کھانے کھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، پہلے سے بتا دیں بھائی، اگر ان کی طبیعت میں اتنی حساسیت ہے پہلے سے بتا دیں کہ آپ ہمیں پیش نہ کریں تاکہ ہم اس موقع پہ اس کو یوں اگنور کر کے آپ کو واپس نہ کریں۔ ایک میں نے لاسٹ آپ سے یہ سوال کرنا جی جی، میں نے یہ سوال بیسیکلی آپ سے کرنا تھا کہ جی جب سے میں آیا ہوا تھا یہاں پہ تو میرا کبھی بھی ذہن اس چیز کی طرف نہیں گیا تھا کہ مطلب چکن یا ان چیزوں کی طرف کھانے کے اوپر نا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کبھی میں نا ان چیزوں پہ غور کیا تھا، اور ایک جو کنسٹرکٹ جو پاکستان سے میرے اندر بنا ہوا تھا کہ بھئی یہ چیزیں مطلب نہیں کھانے کی اجازت آپ کو، یعنی کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو اس کی وجہ سے نا ایک کنسٹرکٹ جو میرے ساتھ ہی تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے ذہن میں سوالات پیدا ہونا سٹارٹ ہوئے، تو میں نے مطلب آپ کے ادارے سے بھی رابطہ کیا تھا جو کچھ ہیں مطلب لوگ نا، لیکن نا مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا تھا اس والے معاملے میں۔ جو چیز ہے اب مجھے رہتے ہوئے یعنی وقت ہو گیا ہے یہاں پہ، تو ان کا جو پورا معاشرہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ آپ کو کرسچنس ملیں گے جو بوڑھے لوگ ہیں،
باقی آپ کو جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کو سارا ایتھیسٹ ملے گا. ایون میں جس لیب میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ سارے کے سارے ایتھیسٹ ہی ہیں. مینس ٹو سے کہ جو کورینز ہیں، چاہے میرے پروفیسر ہوں چاہے وہ کورین اسٹوڈنٹس ہوں. میں یہ پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب مطلب اس والی جو چیز، یہ جو چیز کہی جاتی ہے کہ بھائی جس چیز کے اوپر اللہ کا اگر نام نہیں لیا گیا تو آپ نہیں کھا سکتے، تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ ہے؟ یعنی کہ ایک چیز پہ اللہ خدا کا نام لیا ہی نہیں گیا، یعنی کہ کوئی جو آپ کا بیسک ایسنس ہے یعنی شرک والا معاملہ وہ ہو ہی نہیں رہا اس میں وائلیٹ، تو آپ کیسے اس چیز کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں کھا سکتے؟ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ لا تأکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ چیز مت کھاؤ کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، لیکن جی اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے جب ہم کر رہے ہیں، لیکن اب ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پہ یہ چیز نہیں کی جاتی، نہ کہ کسی دوسرے خدا کا نام لیا جاتا. نہیں، یہ تو یہاں تو یہ نہیں کہا گیا دوسرے خدا کا نام لیا جاتا. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ تو نہیں کہا گیا اس میں کہ دوسرے خدا کا نام. یہاں تو یہ کہا ہے اس چیز کو مت کھاؤ جس پہ اس خدا کا نام نہ لیا گیا ہو. جس چیز پر خدا کا نام نہیں لیا گیا وہ چیز تم نہیں کھا سکتے. قرآن مجید کی صریح ہدایت ہے یہ. اس ہدایت کی خلاف ورزی جو ہے، ہم مسلمان کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ یہ عملی تقاضے اور ضروریات اور یہ سب کے سامنے ایسے سرفگندہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہتی، اور ہم ایسے تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں اگلے منٹ میں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یعنی مطلب قرآن مجید کا ہم اپنی خواہشات سے اس کے منہ میں ڈالیں گے. پھر آپ آگے بڑھ کے کہیے ان معاشروں میں زنا بھی بڑا عام ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے. یہ جو زنا ہے تو قرآن مجید نے جو زنا سے منع کیا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ نابالغ بچوں سے زنا مت کرو. یہ تشریح کر لیں. یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ یعنی پھر ایمان کو چھوڑ دینا چاہیے آدمی کو اگر وہ اس سطح پر آ کر تعویلات. میں آپ کی بات نہیں کر رہا بھائی ہیں میرے، آپ ایک عمومی رویے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ تو ہلاکت کا رویہ ہے. یعنی اس کے بعد پھر کل آپ کہیں جی وہ وہاں پر مسلمان بولتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ بول لیا کروں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. یعنی دین کے اندر جب کوئی چیز بیان، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم ہے آپ کے برگر کھانے سے؟ اللہ نے کیوں یہ ہدایت کی ہے؟ اس لیے یہ ہدایت کی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جان کی حرمت ہے، جان پر تعدی نہیں ہو سکتا، جان نہیں لی جا سکتی. تو انسان کی نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ جانور کی بھی نہیں لے سکتے. میرا اذن ہوگا، میرا نام لیا جائے گا تو اس کا خون ہدر ہے، تو اس جانور کو مارو گے تم، تب وہ گوشت تم کھا سکتے ہو. اس کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کام صرف مسلمان کریں گے. یہودی کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے ان کا ذبیحہ کوشر جس کو آپ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. تو جو اللہ کے اذن کے بغیر جان لیتا ہے تو آپ سوچیں وہ کتنا بڑا جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اس عمل کو فسق کہا گیا اور وہ جو چیز ہے اس کو رجس کہا گیا. تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ چیز ہم نہیں کھا سکتے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا. دو ٹوک بات ہے اس میں، کوئی لے تو لال نہیں، کوئی درمیان کا رستہ نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں میسر تو آپ سبزیاں کھائیں، اور سبزیاں بھی نہیں ملتی وہاں پر تو وہاں سے ہجرت کر کے ان ملکوں میں جائیں جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں. کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس بات پہ. حسن بھائی جب تک میں سوال کر لیتا ہوں، ایک ذیلی سوال ہے جو آپ سے پہلا سوال ابرار بھائی نے کیا تھا اس میں کہ جس طرح ہم نے قانون سازی پہ بات کی، تو اسی طرح کیا مذہب کی تبدیلی کے اوپر ریاست قانون سازی کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ اسمبلی میں جو بل پیش کیا تھا ایک ہندو رکن نے، میں نے اس کے بارے میں بھی یہ لکھا تھا جب علماء اکرام نے تنقید کی تھی کہ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں کہ سن رشد کو پہنچنے سے پہلے کوئی شخص اگر مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس کی اس تبدیلی کے بارے میں کیا حکم ہے. تو ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان تو میرا اور خدا کا رشتہ ہے نا، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. کیونکہ سندھ میں یہ معاملہ پیش آیا کہ کم عمر کے بچوں کے بارے میں ہندو کمیونٹی کا یہ تحفظ سامنے آیا کہ ان کو جبراً کلمہ پڑھوا دیا جاتا ہے. لہٰذا قانون بننا چاہیے کہ جب تک وہ شعور کی عمر کو پہنچ کے اس کا اقرار نہ کریں، ریاست ان کی اس مذہبی شناخت کو قبول نہ کرے. تو اس وقت میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے اصول میں، کہ جس وقت تک یہ معاملہ اس عمر کو پہنچنے تک نہیں ہوتا تو ریاست یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کے اس دعوے کو درست تسلیم نہیں کر رہے، جیسے ریاست بہت سارے معاملات میں کرتی ہے. مثلا میرا جو حق ہے بطور انسان کے کہ میں نقل و حرکت کروں، لیکن ریاست کہتی ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ سڑک پہ گاڑی لے کے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی. تو یہ چیز خود میرے تحفظ کے لیے ہے.
تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو مذہب کی جبری تبدیلی ہے اس میں مذہب آپ نے تبدیل کیا تو آپ کے اس اقرار کو ریاست آپ کے شعور یا رشد کی عمر کو پہنچنے کے بعد قبول کرے تو بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا تو آپ کو خدا کا معاملہ ہے، اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ جی حسن بھائی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ عمر بھائی، وہ حسن بھائی سے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، وعلیکم السلام۔ جی حسن بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ جہاں تک میں نے آپ کو اور غامدی صاحب کو سنا ہے تو آپ فرائی اسکول آف تھاٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ یعنی آپ کسی اور منہاج کو درست نہیں مانتے سوائے فرائی اسکول آف تھاٹ کو، تو اسی وجہ سے آپ نے اس کو انتخاب کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تو اگر آپ کے مطابق یہ صحیح اسکول آف تھاٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے امام فرائی صاحب کو اس اولین یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں پیدا نہیں کیا، یا پھر امام ابو حنیفہ امام مالک کے دوران کیوں پیدا نہیں کیا، تاکہ اتنی 1400 سال تک ہم ایک غلط انٹرپریٹیشن، ایک غلط منہاج کے اوپر ہم نے دین کو سمجھ لیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی کوئی مداخلت دنیا میں نہیں کرتے، یہ مداخلت تو پیغمبر کو بھیجنے کی حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد ارادے اختیار کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ مداخلت اس معاملے میں کریں تو پھر آپ بہت سارے تقاضے ان سے کر سکتے ہیں کہ ان دیگر معاملات میں بھی مداخلت کریں۔ کہیں پر ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑیں، کہیں پر بچے بے گناہ مارے جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کی نصرت تائید کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون اور اسکیم ہے اس کے خلاف ہے اس طرح کی مداخلت۔ باقی ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دین پر شروع سے غلط عمل درآمد ہو رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین پر ہمیشہ سے درست عمل درآمد ہوتا رہا، دین کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پوری امت نے اپنایا، اور یہ دین کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ تو ہماری فکری میراث کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی شرک کو بطور دین قبول کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی، ہمارے ہاں خدا کی شریعت کو ہمیشہ اپنایا گیا۔ یہ دین کی علمی تعبیرات ہیں جن کے اندر اختلاف ہوتا ہے، ورنہ پہلے دن سے آج تک کیا کسی نے کوئی 6 نمازیں پڑھنی شروع کر دی، کسی نے کوئی 2 مہینے کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کسی نے حج کا موسم تبدیل کر لیا۔ پوری امت دین پر قائم و دائم ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دین ایک قوم کے سپرد کیا تھا، اور ان میں وہ ایسی جانی مانی باتیں بن چکی ہیں کہ ان کے عوام اس کو آگے اپنے عوام کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ تنتقل قافہ عن القافہ، یعنی یہ علم العامہ ہے اور جیل ان الجیل نسلیں اس کو آگے منتقل کرتی ہیں۔ تو دین کی یہ ہدایت بے کم و کاست آگے پہنچتی رہی، اس پر پوری امت نے عمل درآمد کیا۔ یہ علمی اپروچز کا اختلاف ہے، منہاج کا اختلاف ہے۔ جب آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، قرآن و سنت کے باہمی تعلق کو آپ نے سمجھنا ہے، روایات آثار سامنے آتی ہیں، قرآن سے ان کی تطبیق تلاش کرنی ہے، اس میں یہ منہاج ڈیولپ ہوئے ہیں، چاہے ہمارا سلفی منہاج ہو، صوفی منہاج ہو، فقہی منہاج ہو یا فراہی منہاج ہو۔ تو یہ علم کی ڈیبیٹ ہے، اس سے نہ کسی کی نفی ہوتی ہے کہ پہلے لوگوں نے دین غلط سمجھا، وہ دین کی ہزاروں چیزیں ہیں جو وہ جس طرح انہوں نے سمجھی اس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی علمی معاملات میں پیراڈائم کا اختلاف ہوتا ہے۔ جی شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ نعمان مرزا بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا ایک قریبی جاننے والا ہے وہ ایتھیسٹ ہو گیا، تو اس سے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ میرے دنیا کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہیں، میں ہر چیز جو بندوں سے ٹائم پہ لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں، کوئی ادھار لیتا ہوں تو وقت واپس کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ ساری باتیں سچ بھی بول رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مذہب کو اختیار کرنے کی کیوں ضرورت ہے، میرے معاملات تو ایسے بھی اچھے چل رہے ہیں اور بغیر مذہب کے میں اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہا ہوں اس دنیا میں۔ تو کرے خوش، کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا پرابلم؟ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایسی آپ چیز بتائیں جس سے میں مذہب کی طرف آؤں، مجھے مذہب قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کے یہاں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے تو وہ رہے جیسے وہ رہنا چاہتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ وہ کیوں مذہب کی طرف التفات کیوں کر رہا ہے وہ؟ یعنی پہلے تو پرابلم پیدا ہونا چاہیے نا، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یعنی اس کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے وجود کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر وہ بنایا گیا ہے تو خالق کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ اضطرابات کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزارے اپنی پیس پہ، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر ہمیں اس کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مطلب کہ اسلام اسے کیوں قبول کرنا چاہیے، مذہب کی طرف کیوں آنا چاہیے؟ نہیں، اسلام تو اصل میں کچھ سوالات کا جواب دیتا ہے، وہ سوالات ہی نہیں اس میں پیدا ہوئے تو میں کیا کروں گا جا کر؟ یعنی کوئی شخص اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کو دنیا کی حد تک دیکھتا ہے، اس کو موت نظر نہیں آتی، اس کو کائنات نظر نہیں آتی،
اس کو یہ جو کچھ انبیاء کی دعوت لے کے عرب ہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اس کے لیے وہ پرابلم ہی نہیں ہے جو پرابلم ہمارا ہے، تو اس کو مذہب میں کیوں دلچسپی پیدا ہوگی؟ یعنی اس کے لیے یہ زندگی پرابلم ہے تو اس کو اس نے حل کر لیا. ہمارے لیے زندگی پرابلم نہیں، ہمارے لیے موت پرابلم ہے. تو جس شخص کا پرابلم موت نہیں بنے گا اس کے لیے مذہب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، اور جس کا پرابلم زندگی ہے اس کے لیے مذہب کبھی مسئلہ نہیں بنے گا. جی بالکل، بہت خوبصورت حسن بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر طلحہ بھائی وہ انمیوٹ ہیں اور حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مکتب فکر پہ لوگ تان و تشریح کرتے ہیں اور مطلب کردار کشی بھی کرتے ہیں اور نیتوں پر حملہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے غامدی صاحب کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور ہم لوگوں کے لیے بھی جو مطلب اپنے دوستوں میں حلقہ باب میں وہ فکر کو پرچار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر صبر کرنا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کیا ضروری تیاری مثال کے طور پہ غامدی صاحب میں آپ نے دیکھی ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے متوازی دین والے بھائیوں کی اس طرح مستعار لیں تو اس سلوک کی وہ منازل طے کرنے کے لیے یا وہ صبر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا مطلب اس میں رات کو تہجد پڑھنا یا اور کس قسم کی ایسی اسپرچول ایکسرسائزز ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے کر کے مضبوط بنایا جا سکتا ہے کہ آپ غصہ بھی نہ کریں اور جواب میں مدافعت میں لوگوں کی غیر پر حملہ خود بھی نہ کریں؟ جی میرا خیال ہے کہ اس پورے معاملے میں جو سب سے بنیادی کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دین آپ کی ذات کا مسئلہ ہے. اگر دین اسلام آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی جو بالعموم مذہبی افکار کے اختلافات کے نتیجے میں ہمیں علماء کے یہاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی اس میں غصہ بھی ہوگا، رد عمل بھی ہوگا، اور ایک دوسرے کی کردار کشی بھی ہوگی، تنقیص بھی کی جائے گی، عیب جوئی بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ معاشرت کا دفاع کر رہے ہیں، تہذیب کا دفاع کر رہے ہیں، روایت کا دفاع کر رہے ہیں، افراد کا دفاع کر رہے ہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ کسی چیز کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے. جو چیز آپ نے بیان کی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی شعوری دریافت ہے، آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس لیے آپ کو کبھی اس پہ غصہ نہیں آتا، آپ مطمئن ہوتے ہیں. آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کا ذہن، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، ہر چیز پر وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے جو رائے پیش کی ہے یہ میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھنی تھی کہ اللہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے. مجھے اگر سمجھ میں آ گئی ہے اور میں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو اب دنیا جو کچھ کہے، سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے، تب بھی میں نے اس پہ کھڑا ہونا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے اور محرکات ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ کسی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اندر یہ صبر بھی ہو، آپ کے اندر وسعت بھی ہو، علمی معاملات کی نزاکتوں کو بھی آپ سمجھتے ہوں. لیکن ایک اگر کوئی چیز آپ مجھ سے پوچھیں نا، بنیادی سر رشتہ، تو وہ یہ ہے کہ دین کو آپ کی ذات کا مسئلہ بننا چاہیے. اگر وہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں بنتا تو پھر آپ معاشرے میں ان آراء کی موجودگی میں کبھی بھی اس آئیڈیل جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے جو اللہ کو مطلوب ہے. آپ دیکھیے صحابہ اکرام کے ہاں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ دین ان کی ذات کا مسئلہ تھا، ان کا شعوری مسئلہ تھا. وہ پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے. اس کے بعد آپ بلال کی کمر پہ گرم پتھر بھی باندھ دیں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سر کاٹ کے رکھ دو، فدا کا امی بابی، اس محمد پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان. کیوں؟ ذات کا مسئلہ ہے. تو یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں، میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ غامدی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں کوئی دل نہیں دیا، وہ پتھر دیا ہوا ہے. یعنی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی اس کے نتیجے میں کوئی تردد ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یار اس کے نتیجے میں لوگ کیا کہیں گے. اس لیے کہ لوگوں کے لیے انہوں نے فکر پیشی نہیں کی، اپنی ذات کے لیے کی، اپنے لیے کی، اپنے اطمینان کے لیے کی ہے. دین ان کا مسئلہ ہے، خدا کی کتاب کو سمجھنا ان کا مسئلہ ہے، موت ان کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے حاضری ان کا مسئلہ ہے. جب یہ چیز تازہ ہو جائے گی تو آپ کے یہاں سے رد عمل ختم ہو جائے گا. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ارسلان صدیقی، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی میرا ویسے تو کافی سارے سوالات ہیں لیکن ایک بہت ہی بنیادی درجے کا سوال تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ایک بندے نے یہ علم سیکھنا ہو، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ جب کسی بھی شخص کو گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دین کے حوالے سے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے تو ان میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ بتا سکیں کہ یہ بنیادی علوم ہیں اور ان بنیادی علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہ کتابیں ہیں
جب آپ یہ کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ خود یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یا کم سے کم اتنی بنیادی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ خود مطالعہ کر کے سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو کیا آپ وہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ علم پڑھیں، پھر یہ علم، پھر یہ علم، اور اس کے لیے یہ کتابیں پڑھیں؟ جی شکریہ۔ میں آپ کے مسئلے کو سادگی سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپلائیڈ طریقے سے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھنے کا آغاز کیا، ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ کسی بھی مترجم کا، اور ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو اس ترجمے میں کسی چیز پر تردد لاحق ہوا، کچھ سوال پیدا ہوا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی شرح و وضاحت دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جس عالم کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اس آیت کی شرح و وضاحت کو اس کے زاویہ نظر سے دیکھ لیں گے، آپ کا اس پر اطمینان ہے، آپ اس پر عمل درآمد کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی وہ جو ترددات آپ نے بتائے اس طرح سے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے، یہاں سے ساری بحث پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ کام شروع کریں گے کہ ترجمے کو لے کر کاپی قلم لے کر اس کو سمجھنے کا آغاز کریں، اور جن جگہوں پر وہ سمجھ نہیں آتا وہاں پر آپ نے تفسیر دیکھنی ہے، تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں 15-20 سے زیادہ ایسے مقامات نہیں آئیں گے۔ تو جب وہ مقامات آپ کے سامنے آئیں تو اس کے بعد آپ اس کی شرح و وضاحت دیکھیں۔ شرح و وضاحت پر اطمینان نہیں ہو رہا، اطمینان کس چیز کا؟ دونوں پہلوؤں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں کوئی اور شرح و وضاحت موجود ہے پہلے سے اور ایک نئی شرح و وضاحت آ گئی، تو اب آپ دونوں کے بارے میں اضطراب کا شکار ہیں۔ ایک عدم اطمینان یہ ہوتا ہے۔ دوسرا عدم اطمینان کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور آئیڈیالوجی کو نہیں جانتے، اسی کو پڑھنے کے بعد آپ کی عقل نے کہا کوئی بات بنائے بن نہیں رہی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ چیز ہے کہ جہاں پر آپ نے تقابلی مطالعہ کرنا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈیز، اور دلائل کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی رائے ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری مسلمان امت کے اندر جو پرنسپلڈ اپروچز ہیں وہ کل ملا کر 4 ہیں، اس کے علاوہ کوئی 5ویں پرنسپلڈ اپروچ پائی ہی نہیں جاتی۔ تو جو بھی آراء آپ کو سوسائٹی میں نظر آ رہی ہوں گی وہ انہی اپروچز کا بائی پروڈکٹ ہوں گے، گویا ان کے پرنسپلز آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو اس میں پہلی پرنسپلڈ اپروچ کیا ہے؟ وہ سلفی منہاج ہے۔ سلفی منہاج یہ کہتا ہے کہ اس میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے، گویا آپ کے ہاں جس آیت کے مفہوم میں اختلاف ہوا ہے سلفی منہاج اس کو روایت سے حل کرے گا۔ تو اگر آپ اس پرنسپل اپروچ پر مطمئن ہیں تو سلفی منہاج کی دلیل کو آپ نے قبول کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فقہی منہاج ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان اختلافات کے معاملے میں جو اصل فیصلہ کن اتھارٹی حاصل ہے وہ اجماع کو حاصل ہے، گویا جو راسخ العقیدہ مسلمانوں کے اجماع کا گروہ آیت کو ترجیح دے گا اس آیت کے معنی کو ہم اختیار کر لیں گے۔ اگر آپ اس پرنسپل اپروچ کو درست سمجھتے ہیں تو اس تقابلی مطالعے میں ان کی اشارہ کو قبول کر لیں۔ تیسری جو نقطہ نظر وہ کن کا ہے؟ وہ ہمارے تصوف کے بزرگوں کا ہے۔ وہ علم کی بحث کو اس ظاہری طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے ایک باطن کی دنیا ہے، اور اس باطن کی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں وہاں لے جا کر اس کی صحیح تشریح اور شرح بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس منہاج پر اگر آپ کا اطمینان ہو تو وہاں چلے جائیں۔ اور چوتھا منہاج ہے جو فراہی فکر پیش کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں اصل حیثیت زبان کی ہے، وہی فطری طریقہ ہے جو کسی کتاب کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آؤ ہم اسی کے اندر سے لفظ کا معنی، جملے کی تعلیف سیاق و سباق میں رکھ کے تمہیں ایک مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 اپروچز ہیں۔ پہلے اپروچ پر اپنا اتفاق پیدا کریں، اگر اپروچ درست ثابت ہو گئی تو نتیجہ بائی پروڈکٹ ہے اس کی، وہ آپ سے آپ درست ہو جائے گا۔ تو اس زاویے سے اگر آپ اختلافات کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے جو بھی آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو کوئی تردد، کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوگا۔ باقی ان کی اپروچز کو کیسے سمجھنا ہے تو اس کے لیے بہت آسان، ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں، آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں، اس کو تقابلی طور پہ پڑھیں۔ خود ہم نے ایسے کورسز بنا دیے، ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، کہ اگر آپ پوری امت کے علوم کا تقابلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، لنک آپ کو یہاں دے دیں گے، تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ ہمارا پورا استدلال میزان میں بیان ہوا ہے، وہاں حجت اللہ البالغہ ہے، احیاء علوم الدین ہے، ان کو آپ تقابل میں پڑھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ جی شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ بچوں پال تو آپ لوگوں کا اور غامدی صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی میں ایک کویسچن پوچھنا ہے، میں سورۃ توبہ پڑھ رہا تھا اور اس سے بھی پہلے مجھے نا یہ کویسچن بہت ہی تنگ کرتا ہے،
اور میں نے غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھی اور مجھے اتنی کوئی بڑی ویڈیو ملی نہیں ہے، چھوٹی سی ملی تھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ میں ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، میں نے ادھر اوپن کی ہوئی ہے، یہ جو میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ مدودی صاحب کی پڑھ رہا ہوں. اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 ہے سورۃ توبہ کی، ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو میں یہ مطلب میرا کویسچن جو پہلے بھی میرے مائنڈ میں آتا ہے اور میں نے بہت سے اسکالرس کو پوچھا، مجھے کوئی سیٹسفائنگ آنسر نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے کوئی چیز لکھ دی ہے، برائی بھی لکھ دی ہے اور بھلائی بھی لکھ دی ہے. مطلب میرا نام حمزہ کے بارے میں اگر لکھ دی ہے کہ اس نے یہ برائی کرنی ہے تو پھر مطلب پھر جنت جہنم اور اس دنیا کا تو کنسیپٹ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ میرا ایک کویسچن ہے. اور بھی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ بات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں یا اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے حکایت کرتے ہوئے یہ بات کہلوائیں کہ ہمارے لیے نیکی لکھ دی گئی ہے، تو وہاں پر ایک چیز محذوف ہوتی ہے، omit ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے قانون کے مطابق. اپنے قانون کے مطابق کیوں؟ یہاں بھی دیکھیے آیت میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ لکھ دی ہے. کیوں لکھ دی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے کا آغاز کر دیا ہے، ہم اپنے ارادے اپنے شعور سے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہیں، اس لیے اب نیکی ہمارا رستہ ہے. اس کو قرآن مجید جا بجا بیان کرتا ہے کہ وَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، اگر تم میرے رستے میں کوشش کرو گے تو میں رستے آسان کر دوں گا. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، کہ میں نے رشد اور غی کو بالکل واضح کر دیا ہے. اور وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ، میں راضی نہیں ہوں کہ تم انکار کرو، لیکن لا اکراہ فی الدین، یہ تمہارا انتخاب ہے. اب تمہارے انتخاب میں اگر تم اس رستے پہ جاتے ہو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر ہم شیطان تم پر مسلط کر دیتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی آتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اپنے قانون کے مطابق. اور اس کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب تک میں اپنے ارادے اور اختیار سے اس کے رستے کو نہیں اپناؤں گا اس وقت تک اللہ کی سکینت مجھے حاصل نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ علی شہزاد بھائی، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی میرا کویسچن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اللہ کے تصور سے. اللہ پر ایمان ہے اور ایک عقلی ایمان بھی ہے اور شاید ایک اندر سے بھی انسان کو وہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ مجھے وہاں پر آتا ہے جب ایک ایسی ذات کا تصور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، آل پاورفل، ایسی چیز ہم نے اس دنیا میں کبھی دیکھی نہیں ہے، ایسی قریب بھی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اور ہی دنیا ہے. تو یہاں پر آ کر کبھی کبھی مجھے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو کائنڈلی اس پہ گائیڈ کر دیں. یہ جو آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں جو آپ کے دائرہ علم سے باہر کی چیزیں ہیں. تو ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو تلاش کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اگر خالق بھی مخلوق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خالق بھی تلاش کرنے جائیں گے. وہ مخلوق ثابت نہیں ہوتا. اس کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے. لہٰذا جب یہ سب کچھ نہیں ہے اور میں اس پر غور کرنا شروع کر دیتا ہوں تردد اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہوں. تو دنیا میں میرا مسئلہ ہے کہ میرا خالق ہونا چاہیے ہے. یہ خالق کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ مخلوق ہے تو جا کے اپنا خالق تلاش کرے. اور ہم یہی کہیں گے اگر وہ مخلوق ہے تو اس کا بھی خالق ہونا چاہیے ہے. وہ یہ کہتا ہے میں مخلوق نہیں ہوں، ہم اس کو مخلوق ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے دائرہ علم اس کی خلقت کا جائزہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو آپ غلط دائرے میں محدود علم کو لے کر جا رہے ہیں. جیسی آپ محدود علم کے ساتھ ان چیزوں کو دریافت کرنے کا فیصلہ کریں گے تو تردد اور اضطراب کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا اس دنیا میں ہمیں اپنا پرچہ حل کرنا ہے. ہمیں یہ آواز پہنچی ہے پیغمبروں کے ذریعے کہ خالق موجود ہے. ہماری عقل کہتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے. پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ حی و قیوم ہستی خالق ہے. ہم اس کا پیغام تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. بس یہی ہمارا دائرہ علم ہے. اس سے باہر کی بحث علم اور اپنی حدود سے تجاوز ہے. قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو ایتھنز کے مابت خانے پہ لکھا تھا اے انسان اپنے آپ کو پہچان. تو علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جان لیں. علم اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ کیا ہم نہیں جان سکتے. تو ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے جو ہمارے احاطہ علم سے باہر کی. ہم تو دنیا کے اندر جو چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ تصورات ہمارے لیے ایک مانی جانی ہوئی حقیقت ہوتی ہے، اس پر تمثیل دے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم انسانوں سے تو خالق
جنت اور ماورا اور نادیدہ عالم کی گفتگو بھی متشابہ اور مماثل اسلوب کو بیان کی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم محدود ہے. ہم تو اپنے جو تصورات ہیں ان کے حاصلات کو زبان میں ڈھالتے ہیں، یا وہ فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات ہوں گے یا عقلی استنباط کے نتائج ہوں گے، یہ ہماری جمع پونجی ہے علم کی. تو اس سے آگے بڑھ کر جب آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے، ہم تو اتنے محدود ہیں کہ دن کے وقت ان نظروں سے ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہی ستارے جو رات کو وہاں موجود ہوتے ہیں دن میں ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ ہماری حدود علم ہے. تو اس کو پہچانیں گے تو کوئی اضطراب نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عرفان اسماعیل بھائی. وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. میرا سوال یہ تھا کہ حضور کے حوالے سے سیرت کو تھوڑا سا پڑھنے کا یا دیکھنے کا ایک تاریخ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، تو مجھے وہ بدر کی جو جنگ ہوئی اس سے پہلے وہ مطلب قریش کے قافلے پر حملہ کیا گیا یا کوشش کی گئی کہ اسے روکا جائے. تو اس طرح کے خیالات کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ کچھ کوشچن پیدا ہوتے ہیں جو کہ سیرت نبی پر یا حضور کی زندگی پر پیدا ہوتے ہیں. تو جیسا کہ ہم اگر حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں، یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی جنگ کے آثار، کوئی اس طرح کے معاملات نظر نہیں آتے، کوئی لونڈیوں کے معاملات نظر نہیں آتے. تو کائنڈلی اس حوالے سے کوئی سیرت کی کوئی صحیح کتاب کوئی بھی اگر گائیڈ کر سکیں، یا کوئی گامدی سینٹر اس حوالے سے کوئی ریسرچ پرووائڈ کر سکے جو کہ مطلب بہتر رہنمائی کر سکے، کیونکہ اب عقیدت کی وہ پٹی سے وہ نظر نہیں آتی چیزیں. تو کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کر دیجیے گا. ان معاملات میں سیرت کی سب سے مستند کتاب قرآن مجید ہے. جب یہ قرآن مجید کے اندر بدر کے ان احوال کو پڑھیں جو ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا اللہ کی کتاب ان چیزوں کی تائید اور تصدیق کرتی ہے. وہ قافلہ وہاں کیسے پہنچا، اللہ کی حکمت بالغہ کا کیسے ظہور ہوا، کیسے اس جگہ پر مسلمانوں کو پہنچایا گیا، کیسے وہ جو حربی گروہ تھا وہاں پہنچا. کبھی قرآن مجید کے اندر کھول کے اس کو پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ خالق کائنات کی دنیا میں معاملات کیسے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے متعلق ہیں، اس میں آپ کی سیرت کو جاننا ہے، آپ کے علم و عمل کو جاننا ہے، آپ کے اقدامات کو جاننا ہے. تو قرآن مجید سے زیادہ جامع اور کوئی کتاب نہیں ہے، وہاں پر اس کو کھول کے پڑھیں. باقی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، لونڈی اور یہ سب چیزیں، اس میں سے ہر چیز کو متعین کریں. مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے لونڈیوں کے بارے میں بعض ہدایات دی ہیں جو آپ کی عقل میں اضطراب پیدا کر رہی ہیں، تو اس کو سمجھیں وہاں جا کر. مثال کے طور پہ یہ معاملہ ہوگا کہاں؟ جہاں پر جنگ ہوگی. جنگ کہاں ہوگی؟ جہاں پر ایک قوم آپ پر ایمان لائے گی. جب قوم ایمان لائے گی تو اس کے ساتھ کچھ احوال ہوں گے، اس کی پرسیکیوشن کی جائے گی، اس کو دارالحجت میں لے جایا جائے گا. تو سیدنا مسیح کے دور میں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے اور وہ کوئی قوم نہیں تھی، نہ وہاں پر حکومت قائم ہوئی، نہ انہوں نے کچھ اقدامات کیے. تو ہر ایک کا سینیریو مختلف ہوتا ہے، تو جو چیلنجز ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. تو جو چیلنج میں لاہ عمل اپنایا گیا اس پر کوئی متعین اعتراض ہے تو اس کو پیش کیا جائے. تو جتنے معاملات ہیں ان کو گہرائی کے اندر اتر کے الگ الگ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اضطراب نہیں ہوگا. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عمیر ہاشمی بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں دغاندی صاحب کے فکر سے متاثر ہوا ہوں بہت زیادہ، لیکن جو تاریخ عقائد کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے گاندھی صاحب کا، اس کے لیے اس کے اوپر میرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو مطلب جو حضرت عائشہ سے شادی کی ہے 9 سال کی عمر میں، فرض کیجیے اگر علم و عقل کی روشنی میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بھی یہ واقعہ غلط ہوگا، لیکن اگر قیامت کے دن اگر یہ واقعہ صحیح ثابت ہوا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صورت دکھائیں گے؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان کی ہے. اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کوئی غلط رائے بھی اپناتے ہیں اس پہ بھی اجر ملے گا. تو وہ تو پہلے ہی رسول اللہ بیان کر کے جا چکے ہیں. اجتہادی آپ کی خطا ہے، علم کے معاملات میں ہو جاتی ہے انسان کو، تو اس پر تو کوئی جنت جہنم کا معیار نہیں سیٹ ہوتا. وہاں پر تو دیکھا جائے گا کہ یہ رائے اپناتے ہوئے آپ مطمئن تھے، اور پھر آپ کے سامنے جو دوسری رائے آئی ہے وہ آپ نے کیا استکبار سے، تکبر سے، تمرد سے رد کی ہے یا علم کی بنیاد پہ رد کی ہے. تو غلط ہونے کے باوجود اجر ملتا ہے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے. باقی اگر آپ غامدی صاحب سے یا ان کے افکار سے متاثر ہیں تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باتیں انہوں نے
بیان فرمائی، ان میں سے ہر ایک سے اتفاق ہو. بہت ساری باتیں آپ کے عملی تطبیقی اجتہادات ہوں گے، بعض اطلاقی معاملات میں آرا ہوں گی، بعض تاریخی ان کے نظریے ہوں گے. تو جو ان کا منہاج ہے وہ تو اصول و مبادی پہ مبنی ہے کہ قرآن مجید کو کیا حیثیت دینی ہے، سنت کو کیا حیثیت دینی ہے، حدیث کو کیا حیثیت دینی ہے. اس دائرے سے باہر کوئی غامدی صاحب سے متاثر ہونے کے باوجود ان سے جس پہلو سے چاہے اختلاف کر سکتا ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ روہیل بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں جس طرح پچھلے بھائی کا سوال تھا، وہ میرا بھی سیرت نبی کے لحاظ سے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن ہمیں قریش مکہ یا اس طرح کے ہی لوگ تصور کر رہا ہے، جس میں عذاب کی وعیدیں ہیں اور جس میں جو جنگ میں قتل ہونے والے صحابہ ہیں ان کے لیے پورے وغیرہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خامدی صاحب کا ایک پورا انالیسس ہے کہ اس وقت ایک قیامت صغریٰ تھی جو کہ لوگوں کو فلٹر کیا جا رہا تھا کہ جن میں سے کون ایمان والے ہیں اور کون کافر ہیں، ان کو سزا دی جا رہی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کر سکتے ہیں، کہ اس سے الگ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات الگ ہیں، جو بعد کے لوگ ہیں، اور جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیمات جو ہیں الگ تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد جنگیں بھی کرنی تھی، اور ہمیں جو ہے اس طریقے سے جہاد کا حکم نہیں ہے جس طریقے سے ہم ٹیررزم دیکھتے ہیں، اسیسینیشن دیکھتے ہیں، جبکہ اس وقت جو کچھ اسیسینیشنز تھی وہ اس کے لیے قرآن پاک میں آیات اتر جایا کرتی تھی کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہوا ہے یہ معاملہ. تو یہ سوال ہے میرا پورا. جی اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے اس کتاب کا تعارف حاصل کریں. دنیا کے مسلمات میں سے ہے، ہر کتاب جو دنیا میں ہم پڑھتے ہیں پہلے اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اس کے پلاٹ کو سمجھتے ہیں، اس کے موضوع کو جانتے ہیں، اور پھر اس میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ کام اگر آپ قرآن مجید کے بارے میں کریں تو اس میں کوئی تردد آپ کو پیدا نہیں ہوگا. خود غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں چند صفحات کا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں بتایا ہے کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے، کتاب کے اندر زیر بحث مضامین کیا ہیں، اس کا بنیادی مرکزی موضوع کیا ہے، وہ کون سے کریکٹرز ہیں جو ان میں زیر بحث ہیں، کون کس سے بات کر رہا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ کون سی قوم ہے جو وہاں کھڑی ہوئی جس کو اس جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے کتاب کو پڑھنے جائیں گے تو آپ ہر جگہ پہ بہت آسانی سے ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کو کبھی اس طرح سے ہم نے پیش نہیں کیا. اور دوسری بدقسمتی علم کی ہے کہ یہ چیزیں جو خدا کی ایک خاص سنت سے متعلق تھیں، جیسے قانون اتمام حجت ہے، آپ اس کو جب نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھنے کا عمل پورے قرآن کے استقصاء کے نتیجے میں ہوگا، یعنی اور یہ کام علماء کے کرنے کا ہے، اس طرح بڑے مفکرین کرتے ہیں. غامدی صاحب ہیں، فرائی صاحب، اصلاحی صاحب، انہوں نے کیا کہ پورے قرآن کو پڑھا تو اس کو پڑھ کے یہ بتایا کہ بھئی یہ پورا قرآن ایک خاص سنت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ سنت پیغمبروں کے ساتھ اس طرح خاص ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن مجید ان لوگوں کے ساتھ خاص ہو گیا. خود اس سنت کے ظہور کے بعد جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ مجھ سے کیسے متعلق ہوتی ہیں، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ میری پورے کے پورے علم کا احاطہ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو علم کی چیزیں ہیں، اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور دنیا کے ہر علم میں کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ پہلی جماعت میں کوئی 12ویں جماعت کی سائنس کی کتاب کھول کے پڑھی شروع کرتے ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، بھائی اس کا ایک طریقہ، ایک تدریج سے آپ کو وہاں لے جایا جاتا ہے جس سے اس علم کا پس منظر ڈیولپ ہوتا ہے. تو قرآن مجید کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ اس کا اچھا تعارف حاصل کریں. وہ تعارف حاصل کرنے کے بعد اس کو پڑھیں گے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عیسیٰ غزالی بھائی، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں آپ خیریت ہیں. جی میرے کچھ سوالات تھے نزول مسیح کے متعلق. اس سے پہلے میرا سوال یہ تھا کہ جو 23 اعتراضات سیریز میں جو کہ مسائل ڈسکس کیے گئے، تو ان کی مسائل کی جو ہے ایک مسلمان کے ایمان کے ساتھ کیا امپورٹنس ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کے برعکس موقف رکھتا ہے اپنے دلائل کی وجہ سے یا ضد و جہالت کی وجہ سے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سارے مسائل ہیں. بعض مسائل فقہی نوعیت کے ہیں، جیسے سود کا مسئلہ ہے. بعض جو ہیں وہ قرآن مجید کی ہدایات کے اطلاق کے مسائل ہیں، جیسے خواتین کے پردے کا معاملہ ہے. بعض قرآن مجید کی تفسیر کے مسائل ہیں، جیسے کہ نزول مسیح کا معاملہ ہے. بعض قرآن مجید کی سنتوں کی غلط
تفہیم سے متعلق ہیں، جیسے کہ اتمام حجت کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسئلے اگر آپ دینی ڈسکورس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی وجہ سے دین کے ایک بڑے عالم جاوید احمد غامدی صاحب نے ان پر گفتگو کی، اور علماء کو ان کی جو آراء ہیں ان سے اختلاف پیدا ہوا۔ اس کا کفر و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ چیز ذہن میں راسخ کر لینی چاہیے ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے دنیا میں، ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، میل ملاقات رکھیں گے، رشتہ ہوگا، نکاح ہوگا، کھانا پینا ہوگا، کمیونٹی کا وہ حصہ ہوگا، مسلمانوں کی جمعیت میں ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ خود اس کی فکر کے بارے میں اگر ہمیں اطمینان ہو کہ اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے یا اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، لیکن وہ اگر دعوے میں مسلمان ہے، یہاں پر تو وہ معاملہ بھی نہیں ہو رہا، یہاں تو سارے علمی اختلافات ہیں، علمی اختلافات کی مثال ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کی کمیونٹی میں ایسے گروہ موجود ہیں جو بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں ان کو میں شرک سمجھتا ہوں اس عمل کو، تب بھی میں ان کی شناخت کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے۔ ان اللہ کیا معاملہ ہوگا یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں مجھے حکم لگانے کا کوئی اذن اور اتھارٹی اللہ نے دی نہیں ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ قیامت میں جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پیش ہونے کے بعد اگر انہوں نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی معاملے میں شرک، کوئی عذر کریں گے، کوئی تعویل پیش کریں گے، وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبول کرتا ہے، رد کرتا ہے، سزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اس کا مجھ سے یا میرے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی غلط علمی رائے اپناتا ہے اور قیامت میں جا کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ علمی رائے غلط تھی اور درست علمی رائے یہ تھی، تو یہ کوئی نجات کا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ نجات کا کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور تمام گروہوں کا نام لے کر بتایا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ایمان لانے والے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سے پہلے کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، اس کا کرائیٹیریا بالکل ایک ہے کہ وہ اللہ کو مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے جو لازمی تقاضے ظاہری بات ہے پورے کریں گے۔ اللہ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کے اخبار پر بھی ایمان لاتے ہیں، اسی کے اخبار ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پیغمبر آئیں گے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ سب کے سب اس کے تقاضے ہیں۔ اس کے بعد نیک عمل کریں گے، آخرت پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے تو یہ جنت اور جہنم میں جانے کا معیار ہے۔ یہ کہیں معیار نہیں ہے کہ علمی معاملات میں ان کی رائے درست ثابت ہوگی تو وہ جنت میں، یہ عین ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کی تمام علمی آراء عند اللہ بھی قیامت میں درست ثابت ہو جائے، لیکن آپ اس کرائیٹیریا پہ پورا نہ اترتا ہو تو جہنم آپ کی منتظر ہوگی۔ جنت جہنم کا فیصلہ علمی آراء کے ثواب اور اختلاف پر نہیں ہوتا۔ جی شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ عاشق حسین بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ علم کو حاصل کرنے کا میتھڈ کیا ہے، مطلب کیا طریقہ کار ہے علم کو حاصل کرنے کا، کس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے؟ اس سطح کا علم حاصل کر رہے ہیں پہلے اس کو طے کریں آپ۔ اختصاص کا علم حاصل کرنا ہے، اسپیشلائزیشن کا، اس کے الگ تقاضے ہیں۔ عمومی علم حاصل کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کے الگ تقاضے ہیں۔ جس میں مذہبیات کا علم، مذہب کا علم، مذہب میں بھی علم کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ آپ علم اپنے عمل کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ دین پر عمل درآمد کر سکیں، بالکل الگ تقاضے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 3 سطحوں کا ایک نصاب بنایا ہوا ہے۔ پہلی سطح جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اس کو مرتب کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دین پر آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ تعبیرات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، دین پر جنہوں نے عمل کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، احکام کیوں دیے گئے ہیں، ان کے اندر اتر کے دیکھیں، اس کے الگ سطح ہے۔ اور تیسری سطح ہے کہ یہ اختلافات جو ہو جاتے ہیں اس کو کیسے حل کرنا ہے، وہ الگ سطح ہے۔ اور چوتھی سطح بھی ہے، وہ یہ کہ آپ خود اس جگہ پر آنا چاہتے ہیں کہ آپ دینی معاملات میں براہ راست غور و فکر کریں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس سطح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے اس کے تقاضے ہیں۔ جی حسن بھائی، نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ عیسیٰ غزالی بھائی کا سوال رہ گیا تھا، تو وہ اپنا مائک انمیوٹ ہے ان کا اور اب سوال کر سکتے ہیں۔ جی میں جو اصل سوال تھے وہ نزول مسیح کے متعلق 2-3 سوالات تھے۔ جی تو میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت کے جو محدثین ہیں، امت کے ائمہ کرام ہیں، مفسرین ہیں، تو ان میں سے کیا کسی نے نزول مسیح کا انکار کیا ہے کہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے؟ انکار تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ موقف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ روایتوں کے اندر جو یہ بات آئی ہے، یہ بات ہم قبول نہیں کرتے، کسی نے نہیں کہا، ہم تو یہ نہیں کہتے۔
یعنی کہ جو قرآن پاک کے جو آیت سورۃ النساء نمبر 159 جس میں الفاظ ہیں لا یؤمنن بہ قبل موتہ، تو اس کا جو ترجمہ جوید احمد قمری صاحب نے اور ان کے استاد وہ تمام دلائل جو اس تصور کی تائید میں پیش کیے جاتے ہیں کہ سیدنا مسیح جو ہیں وہ دنیا میں دوبارہ سے حقیقت میں تشریف لائیں گے، جو بات روایت میں بیان ہو رہی ہے اور اس کی تائید میں جو استدلالات پیش کیے جاتے ہیں اس کی نفی کی گئی ہے۔ روایت کی نفی تو کہیں نہیں کی گئی، روایت میں تو لکھا ہوا، ہم روایت کو مانتے ہیں۔ روایت کی وہ توجیہ یا تعویل نہیں کرتے جو ہمارا علم کرتا ہے۔ اس پر آپ اگر چاہیں تو 23 اعتراضات کی سیریز میں نزول مسیح کے حوالے سے غامدی صاحب کا تفصیلی موقف ہے، اس کو وہ سن لیں۔ روایت ہمارے یہاں بھی قابل قبول ہے، روایت کو مان کر جو تصور لوگ پیدا کرتے ہیں اس پر قرآن کی روشنی میں اعتراضات ہیں، اس کی تائید میں، اس تصور کی تائید میں جو لوگ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اس سے اختلاف ہے۔ روایت قابل قبول ہے، روایت سے جو مفہوم اخذ کیا جا رہا ہے اس میں اختلاف ہے، یہ دو بالکل الگ باتیں۔ جی یہ جو سورۃ النساء کی آیت کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، ان کے استاد امین احمد اصلاحی صاحب نے کیا کہ کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہوگا ضرور ایمان لائے گا اس قرآن پر، تو امت کے جو محدثین مفسرین میں سے کیا کسی نے یہ اس کی جو لیؤمنن بہ میں جو ہی کی ضمیر ہے اس کو قرآن کی طرف لے جاتا ہوں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کی جو تفسیر بیان کی، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی وفات سے پہلے، تو اس کو ان کی تفسیر کو ہم کس مراد کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی تفسیر کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، ان کی تفسیر کی روشنی میں قرآن مجید کو دیکھیں گے۔ کس طرح؟ اس طرح سے قرآن مجید یہ بتائے گا نا کہ وہاں کیا چیز زیر بحث ہے، پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جب اس آیت پر گفتگو کی ہے تو اس سے 3 صفحات پیچھے سے گفتگو شروع کر کے بتائیے کہ زیر بحث کیا ہے، یہاں پر یہود کے کیا جرائم بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا تنبیہ اور کیا ایک طرح کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ہوگا کیا، یہ کرتے چلے آئے، پھر یہ کیا، تو ہوا کیا ہے کہ جو قریب کا سیاق تھا پیچھے پس منظر میں سیدنا مسیح کے حوالے سے، چونکہ یہود کے جرائم کے پس منظر میں ان کا یہ جرم ہے کہ سیدنا مسیح کی بھی انہوں نے قتل کے در پہ ہو گئے، تو وہاں قریب کے سیاق سے اٹھا کے اس سے متعلق کر دیا گیا، اور کیا بھی کیوں گیا؟ کیونکہ ایک روایت موجود تھی جس سے تصور اخذ کر لیا گیا تھا، آپ نے آنا تو اس کی تائید میں کھڑی ہو گئی۔ یہ میں نے کافی حد تک سنی۔ ہاں، اس کو سن کے بتائیں کہ یہ دلیل آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی دین کے معاملے میں کہ فلاں کی تفسیر اگر یہ ہے تو اس کے بعد اصل چیز ہوتی ہے قرآن مجید کے الفاظ، اس کے جملے کی تالیف، اس کا سیاق و سباق، وہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو اگر اس معاملے میں آپ کا ہم سے اتفاق نہیں، آپ کہتے نہیں قرآن کی تفسیر، وہ جو میں نے پیچھے سوال کا جواب دیا کہ آثار کی روشنی میں ہوگی، تو پھر تو گفتگو نہیں ہو سکتی نا، پھر آپ کو کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنی چاہیے جو اس پرنسپل کو مانے۔ میں تو اس پرنسپل ہی کو نہیں مانتا نا۔ جی اور ایک سوال تھا کہ جو حمدی صاحب نے یہ بیان کیا کہ جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نزول مسیح کی سب سے خبر دی گئی، یہ واقعہ معراج پر دی گئی، تو اس سلسلے میں جو واقعہ معراج کی کثیر روایات جو وارد ہوئی، تو ان میں سے کوئی ہمیں 1-2 روایات میں، چند روایات میں ملتا ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نزول مسیح کا بھی ذکر کیا، تو جو غالباً اس ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے بارے میں محقق شیخ النوت نے لکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو کیا اس ضعیف روایت سے ہم استدلال کر سکتے ہیں اس بات پر؟ جی، روایت بالکل ضعیف نہیں ہے، روایت حسن کے درجے میں آتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ باقی محدثین میں کسی ایک راوی کے تعین کے اندر یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ روایت حسن درجے کی روایت ہے، روایت ضعیف روایت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات کہ جی بعض روایتوں میں ذکر ہے بعض میں نہیں ہے، تو یہ علم حدیث کا مسلمہ اصول ہے کہ تفصیل کی روشنی میں اجمال کی توجیہ کی جائے گی۔ تو جہاں پر یہ ذکر ہے تو مطلب یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ایک پوری بات ہم تک پہنچ گئی ہے، جہاں پر نہیں ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، جیسے میں ایک لائٹر نوٹ پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اپنے موقف کی نفی میں کوئی سامنے سے حدیث پیش کر دے تو وہاں سند بھی ضعیف ہو جاتی ہے، اور وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں باقیوں میں تو ذکر نہیں، اور جب ہم یہ چیز کریں پیش کریں کوئی ہمارے سامنے آپ کو علمی رائے کہ بھائی مثال کے طور پہ ثلاثۃ جد جد والہزل جد النکاح والطلاق والاطاق، یہ مذاق میں 2 تو طلاق اطاق تینوں ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر ہم کہیں ضعیف ہے، تو آگے سے آئیں گے دیکھو ان کے تو حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں، حدیث کو ہر چیز میں ضعیف قرار دے دیا، یا کہیں ہم بات بتائیں یہ تو آگے سے کہتے نہیں فلاں جگہ پر تو اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ تو وہ جب اپنے موقف کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو وہاں حدیثیں بھی ضعیف ہو جاتی ہیں، جہاں تفصیل حدیثوں کی بیان ہوئی ہے اس کو اجمال کو ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہے جس تضاد کی ہمیں تصحیح کرنی چاہیے۔ جی اگر مانوی شکریہ ایک سیکنڈ کہ اگر مانوی لے جائے کہ نزول مسیح جو تھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بتایا گیا تھا، تو اس مطلب کہ پیغمبر کا خواب یقیناً وہی ہوتا ہے، تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے کہ آپ حقیقتاً نازل ہوں گے؟
نہیں، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے اور آپ حقیقتاً نازل ہوں گے، یہ مقدمات آپ نے کیسے کیے؟ سیدنا یوسف جو تھے ان کو خواب آیا تو نانپس کے بارے میں، تو وہ کیا نانپس کے سر پہ آ کر وہ پرندہ جو ہے وہ کھا رہا تھا، یا اس کی انہوں نے توجیہ کی؟ یا جو خواب ان کو آیا اور اس کی انہوں نے توجیہ کی کہ 7 موٹی بیلیں کر لی ہوں گی، اور قحط، تو ان کو تو پتہ کہنا چاہیے تھا پیغمبر ہوں میں، مجھے خواب آیا ہے 7 موٹی بیلیں باہر آ جائیں۔ اور بھائی خواب جو ہے وہ پیغمبر کو آئے یا غیر پیغمبر کو آئے، وہ خواب اللہ کی طرف سے اگر آ رہا ہے تب بھی خواب ہے، وہ اس سے وہ خواب تبدیل ہو کے متن نہیں بن جاتا۔ اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ تمثیل کی صورت میں بیان ہوتی ہیں، ان کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان پہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ان کی توجیہ تعبیل کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ تمثیل بیان ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کو ہم نے جمع کیا ہے، میں نے خود اس پہ کام کیا ہے، ہماری کتاب علم النبی جو ابھی چھپ رہی ہے اس کے اندر ہے، آپ کے کئی درجن خواب ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیرات کی ہیں اور بتائیے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میرے ناخنوں سے اگر دودھ نکل رہا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے یہ مراد، تو خواب کے بارے میں تو مسلمہ چیز ہے، ورنہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں کہ ایک قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی صورت میں مجھے وہی آتی ہے، خواب کی صورت میں آتی ہے، خواب خواب ہوتا ہے، وہ خود اس کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار خوابوں کی تعبیرات، اپنے خوابوں کی تعبیرات موجود ہیں، کہیں اس کو حقیقت پہ معمول نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں خواب ہے۔ کرنا چاہ رہے ہوں، آخر میں ایک سوال کر کے پھر پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حسن بھائی، ابھی حال ہی میں ہمارے ایک بہت مشہور اسکالر ہیں، انفلوئنسر ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے پاکستان کی حکومت سے کہ انہیں کوئی F-16 فائٹر جیٹ دے دیا جائے اور 2-4 میزائلیں ساتھ میں دے دی جائیں تو وہ اسرائیل میں جا کے جہاد کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس حوصلے پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے، اور ساتھ میں ان کے اسٹوڈنٹس ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا کم سے کم جانا تو چلیں چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم کیا آپ کے استاذ بھی اس طرح سے بہادری دکھا کر یہ حوصلہ بیان کر سکتے ہیں؟ جی، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ 2 نوعیتوں کے ہیں۔ پہلے وہ جو فرد کو بطور فرد دیے گئے جس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے، دوسرے وہ جو معاشرے کو، ریاست کو، ہمارے نظم اجتماعی کو دیے گئے ہیں، اس میں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ جہاد کا حکم اور جہاد کا فیصلہ یہ نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں جا کے جہاد کر رہا ہوں اور نظم اجتماعی نے اعلان نہیں کیا، تو دین اسلام کی نظر میں وہ فسادی ہے، وہ فساد کر رہا ہے، اور اس فساد پر اگر مسلمانوں کی صحیح حکومت ہو تو اس پر فساد فی الارض کی جو سزائیں ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام معاشرے نے کرنا تھا وہ کوئی فرد اٹھ کر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کی جان، مال، آبرو پر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ تو اس طرح کا جو دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہو جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے اس میں تنہا فیصلہ کرنا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان، مال، آبرو کو خطرے میں ڈال دینا، دین اسلام کی روح سے جہاد کا اعلان نہیں، فساد کا اعلان ہے۔ تو جہاد ریاست کرتی ہے اور ظلم و عدوان ہونا اس کی علت ہے، مقصد ہے، اس کے بعد استطاعت دوسری چیز ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں فتح یقینی نہیں، تیسری چیز ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھنا کہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس سے بہتر جگہ پر ہوں گے، بری جگہ پر ہوں گے، یہ چوتھی چیز۔ ہر چیز دیکھے، کون دیکھے گا؟ جن کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ نظم اجتماعی اور ریاست اور معاشرے کو۔ تو یہ جو اس طرح کے جذباتی لوگ ہوتے ہیں یہ قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور جب یہ لوگ کوئی گروہ کی شکل اختیار کر جائیں تو وہی کرتے ہیں جو اس وقت فلسطین کے اندر ہوا ہے، کہ چند لوگوں نے اٹھ کر نہ اس کو دیکھا کہ شریعت کا تقاضا کیا تھا، کہ ظلم و عدوان محض ہو جانے سے جہاد واجب و لازم ہو جاتا ہے۔ دین کی کوئی ہدایت اس طرح سے دی نہیں گئی جو میری تکلیف سے مراد کیا ہے کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس کے بارے میں اصولی ہدایت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی دین کی ہدایت مجھ سے مکلف نہیں ہوتی اگر وہ میرے دائرہ استطاعت میں نہیں ہے۔ حج نہیں کر سکتا میں کیونکہ میری استطاعت نہیں ہے۔ یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں یہ دین سے عدم واقفیت پہ مبنی ہے، اور ہمارا دین اس طرح کی جہالت کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھے سے اور خوبصورت انداز میں آپ نے چیزوں کو سمپل کر کے ایکسپلین کیا۔ حسن بھائی، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ دیکھنے والے تمام بھائیوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔